اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں، ہمارا کردار کس طرح کا ہو چکا ہے۔ ہم اپنے آپ کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہیں اور ساتھ لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں۔ یہ کیا ہم کر رہے ہیں؟ ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم بینگ اے مسلم، ہم یہ جو لوگوں کے ساتھ جنسی زیادتیاں کر رہے ہیں، اجتماعی جنسی زیادتیاں کر رہے ہیں، یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہم نے اپنے اللہ کو جواب کیا دینا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب دیکھیں، ایک خاتون ہے جو لاہور سے چلتی ہے، اس خاتون کو وہ ایک اپنے روزگار کی تلاش میں کہ میں روزگار کروں گی، اپنی جو بچیاں ہیں ان کے لیے، چاہے وہ جہیز کا سامان بنانا ہو یا پھر ان کے جو دن رات جو انسان محنت کرتا ہے اپنی بچیوں کے لیے کہ وہ ان کو پڑھایا جا سکے، ان کے کھانے پینے کے انتظامات کیے جا سکیں، ان کو بہترین ایک فیوچر ہے جو وہ دیا جا سکے۔ تو یہ ساری سوچ لے کر جب انسان گھر سے نکلتا ہے تو ظاہر ہے پھر انسان سارا کچھ سوچ سمجھ کے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے نکلتا ہے کہ میں ایک خاتون ہوں، میں ایک اکیلی خاتون ہوں، ہسبینڈ میرا کوئی نہیں ہے، میں نے اپنی جو بچیاں ہیں ان کے لیے محنت کرنی ہے۔ تو جب وہ محنت کے گھر سے نکلے اور گھر سے نکلنے کے لیے وہ جب گاڑی میں بیٹھے اور اپنی متعلقہ جو جگہ ہے جہاں پر وہ اپنے کام کاج کے سلسلے میں پہنچے تو وہاں پر اس کو اغوا کر لیا جائے۔ اغوا کرنے کے بعد اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی اس کے ساتھ کی جائے، اس کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا جائے، تو یہ کیسی افسوسناک بات ہوگی۔ ایک خاتون ہے جو لاہور سے اسلام آباد جاتی ہے، مریم نام کی، جس کی 4 بچیاں ہیں، وہ اپنی بچیوں کی کفالت کے لیے، ان کے بہترین مستقبل کے لیے، وہ محنت مشقت کرنے کے لیے لاہور سے اسلام آباد نکلتی ہے۔ جب وہ اسلام آباد اپنی دوست، جو اس کی دوست ہوتی ہے، وہ اس کو بلاتی ہے کہ یہاں پر میں تمہیں کام کاج ہے جو وہ لگوا دوں گی کسی گھر میں یا کہیں بھی۔ تو جب وہ اسلام آباد اڈے پر پہنچتی ہے تو وہاں پر سوا گارڈن کے قریب اس کو اغوا کر لیا جاتا ہے گن پوائنٹ پر اغوا کرنے کے بعد اس خاتون کو میران گاڑی بتایا جا رہا ہے، اس میں بٹھایا جاتا ہے، اور اس جو خاتون لاہور سے اسلام آباد اپنے کام کاج محنت مشقت کے لیے جا رہی ہے، اس کو وہاں پر روک لیا جاتا ہے، گاڑی میں زبردستی اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جو اس کی دوست ہوتی ہے، اس کا ہسبینڈ ہوتا ہے، اس کو بھی ساتھ اغوا کر لیا جاتا ہے۔ قریب ہی ایک پلازے میں کچھ فاصلے پر جا کر اس کو وہاں پر پلازے میں اندر کمرے میں لے جاتے ہیں، وہاں پر خاتون کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جنسی تشدد کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ جنسی زیادتی بھی کی جاتی ہے، اور اجتماعی جنسی زیادتی کی جاتی ہے گن پوائنٹ پر۔ اور جو ساتھ اس کے جو اس کی دوست کا ہسبینڈ ہوتا ہے، اس کو بھی کان پکڑا کر اس کو ایک سائڈ پر بٹھا دیا جاتا ہے، اور خاتون کو جنسی زیادتی کرتے کرتے اس کی ویڈیوز ہیں وہ بنائی جاتی ہیں، اور بتایا جا رہا ہے جو اس خاتون کے مطابق جو وہ 4 افراد آئے تھے، انہوں نے خود کو CCD پولیس کا اہلکار بتایا کہ ہم CCD پولیس سے ہیں، تو آپ کو اگر کوئی بات کی کسی کو بتائی تو آپ کو اور آپ کی جو بچیاں ہیں جن کے لیے آپ یہاں پر آئی ہیں ان کو بھی ہم جان سے مار دیں گے اور آپ کو بھی مار دیں گے۔ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، چاہے وہ جعلی وہ بنے ہوتے CCD پولیس کے اہلکار، یا اصلی تھے، یا کسی بھی محکمے کے وہ ملازم تھے، یا عام بندے تھے، کوئی قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اسلام آباد پولیس کو چاہیے کہ فوری طور پر ایکشن لے کر یہ جو 4 ملزمان ہیں جنہوں نے اجتماعی زیادتی کی ہے، اس کا فوری طور پر کارروائی کر کے جو اصل حقیقت ہے وہ سامنے لائی جائے
کیا خاتون صرف محض الزام لگا رہی ہے یا پھر حقیقت میں اس خاتون کے ساتھ مبینہ طور پر جنسی زیادتی کا واقعہ یہ سامنے آیا ہے؟ ہم امید کرتے ہیں کہ اعلیٰ افسران اس چیز کا فوری طور پر نوٹس لیں گے اور اس خاتون کو انصاف دلائیں گے، تاکہ خاتون کی عزت ہے جو، وہ تو اگر اس کی عزت لٹی گئی ہے تو وہ تو واپس نہیں آ سکتی، لیکن اس کو انصاف ضرور دلوایا جا سکتا ہے۔ آج کے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت شکریہ۔